راشد بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، ان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ صحابی ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی ایمان پر چند کتابیں تحریر فرمائی ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں حضرت سیدنا عبداللہ اور آپ کی والدہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما، اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ آپ ایمان والے تھے، جنتی ہیں، اور صحابی ہونے پر بھی علماء نے کلام کیا ہے۔ میں چند کچھ دلائل، کچھ باتیں جو علماء نے بیان کی، کیا کہتے ہیں، شرعی طور پر دلائل، اور اس کے بعد پھر عقلی طور پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اچھا، وہ دور کہلاتا ہے فطرت کا، دور فطرت کا کہلاتا ہے۔ اس وقت کے لیے ایمان والا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھیں اور شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک۔ دور فطرت تھوڑا سا مزید آسان کرتے ہیں، ایسا دور کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا جو دور، ایک جو دور ہے نا، جس میں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باقاعدہ نہیں تھے اور ان کی تعلیمات باقاعدہ نہیں تھی، چونکہ کم و بیش 500 سال یا اس سے زائد کا عرصہ گزرا ہے، تو اس دور کے اندر ایسا تھا۔ تو آپ کے جو والدین ہیں، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، کبھی بھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ نام سے ہی اندازہ لگا لیں۔ جی اچھا، ایک چیز تو یہ آگئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کے مبارک نام، آپ دیکھیے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، حالانکہ اس دور کے جو زمانہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، اس وقت کسی کا نام عبد العزا ہے تو کسی کا نام فلاں ہے، تو یہ اس طرح کے الٹے سیدھے نام تھے۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ، ایمان والی یا امن والی یا امانت والی۔ ٹھیک ہے، تو ناموں میں بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے۔ اچھا، دوسری بات دیکھیے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ مچھلی جب دریا میں تھی نا، تو دوسرے سمندری جو مخلوق ہے نا، وہ بھی اس کا احترام کیا کرتی تھی۔ تو جب وہ اتنی عظمت والی وہ مچھلی ہو گئی، تو جس والدہ کے شکم اطہر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 9 ماہ رہے ہوں، تو اس ماں کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 55 دن پہلے خانہ کعبہ پر جو حملہ ہوا، ابرہہ بادشاہ نے جو حملہ کیا تھا، تو اس میں جو ابابیل پرندے آئے اور ان ہاتھیوں کو غرق کیا گیا، تباہ کیا گیا۔ آپ کی والدہ وہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ نور ہوں جو میری والدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، جس نور کی روشنی میں انہوں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہر مہینے کوئی نبی علیہ السلام آ کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بشارت دیتے۔ کوئی کہتا خوش نصیب بیٹا ہونے والا ہے، وہ احمد ہیں، تو مختلف بشارتیں دیتے آئے۔ پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب وصال کا وقت قریب آیا، تو اس وقت بھی جو ام ایمن، جو آپ کی جو باندی ہیں اور پھر بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار بھی بنی، ان کا نام تو برکت ہے، ام ایمن ان کی کنیت ہے، تو اس وقت ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سپرد کیا، اور اس وقت ان کو جو وصیت کی وہ اشعار ہیں عربی کے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ام ایمن، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اور یہ نبی ہوگا، یہ نبی ہوگا، اسے شیطان اور اس کے علاوہ جو بھی ایسی جو شر پہنچانے والی جو مخلوق ہے نا، اس سے انشاءاللہ یہ میرا بیٹا محفوظ رہے گا۔ پھر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک تو جو دعائیں کرتی ہیں، اور جو اس وقت کے جو معجزات ہیں وقت ولادت کے، وہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ مکہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر میں بھی رونا شروع ہو گئی۔
کہ میرے محبوب غمزدہ ہیں. نبی پاک علیہ السلام اونٹنی سے اترتے ہیں, والدہ کی قبر پر جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو چہرہ کھلا کھلا ہے, مسکرا رہے ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے کہ حضور پہلے آپ جب گئے تو غمگین تھے, ابھی آپ بڑے مسکرا رہے ہیں, بڑا چہرے پر خوشی کے آثار ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول فرمایا اور میرے لیے میرے والدین کو زندہ کیا گیا. 3 قسم کی اس روایتیں. ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو زندہ کیا گیا, وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور صحابیت کا درجہ پایا. ایک یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی آپ نے دعا کے لیے اللہ سے عرض کی تھی کہ میں اپنی والدین کے لیے دعا کروں, تو آپ کو اجازت نہیں ملی, بعد میں آپ کو اجازت ملی قبر پر جانے کی, اور آپ نے ان کے لیے استغفار کیا. اور استغفار جو کیا جاتا ہے یہ ایمان والوں کے لیے کیا جاتا ہے, غیر مسلموں کے لیے نہیں کیا جاتا. یہاں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ ممکن ہے پہلے ان کو ایمان لانے کی سعادت نہ ملی ہو, بعد میں نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہو. تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے جو والدین ہیں دنیا سے جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ چلے گئے نا. جی دیکھیے, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے زندہ فرما سکتا ہے. اگر ہم قرآن ہی کی بات دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام ایک تو مٹی سے پرندے بنا کر وہ زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے, اس کے علاوہ اپنے مردوں کو بھی زندہ کیا. خود فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر بھی یہی ہے نا, سورہ بقرہ کے اندر بقرہ نام جو ہے گائے, اس کا نام کیوں رکھا گیا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا, اس کے عزیزوں نے رشتہ داروں نے قتل کر دیا تھا. تو پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس مردہ کو زندہ کیا. زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جب مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کے والدین زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضور تو امام الانبیاء ہیں, یہ تو سمجھنے کی بات ہے. حضور نبیوں کے بھی امام ہیں, سب نبیوں سے افضل اعلیٰ عرفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں. جی ہاں, نبیوں کے نبی, سارے نبیوں کی شان بہت اعلیٰ ہے, بہت افضل ہے, بہت اعلیٰ. انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات ہیں, لیکن ان سارے انبیاء میں, ان افضل نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے آقا ہیں.